196ویں رات۔ شہرزاد نے کہا، جب ابراہیم بن مہدی نے ایک عورت سے پناہ مانگی اور وہ اسے بالا خانے پر لے گئی، اور جب دروازے پر دستک ہوئی اور وہی شخص داخل ہوا جس نے اسے پہچان لیا تھا، اور جب اس نے سارا واقعہ بیان کیا تو اب اس عورت نے جلے ہوئے چیتھڑے نکالے اور انہیں پٹی پر رکھ کر اس کا سر باندھ دیا جو گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے اسے زخم آیا تھا۔ جب اس نے ابراہیم کو پہچان لیا تھا تو ابراہیم نے اسے اس کے گھوڑے کے ساتھ دھکا دے دیا تھا اور وہ کیچڑ میں جا گرا تھا۔ اس کے بعد اس عورت نے اس شخص کے لیے فرش بچھا دیا اور وہ وہاں پر بیماروں کی طرح ہو کر لیٹ گیا۔ اب وہ اس کے پاس سے اٹھ کر ابراہیم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے خیال میں یہ تیرا ہی قصہ ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں۔ اب وہ ابراہیم سے بولی کہ خیر تو پرواہ نہ کر، اور وہ اس کی نئے سرے سے دل جوئی کرنے لگی۔ 3 دن تک ابراہیم بن مہدی اس کے ہاں ٹھہرا رہا۔ بعد ازاں اس نے ابراہیم سے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ شخص تجھے دیکھ نہ لے اور تیری چغلی نہ کھا دے، لہذا تو یہاں سے چل دے۔ ابراہیم نے کہا کہ وہ اسے رات تک مہلت دے۔ اس نے کہا کہ اس میں مذائقہ نہیں۔ جب رات ہوئی تو ابراہیم نے پھر عورتوں کا لباس پہنا اور اس کے گھر سے نکل کھڑا ہوا اور اپنی ایک پرانی کنیز کے پاس پہنچا۔ وہ کنیز اسے دیکھتے ہی رونے، آہیں بھرنے اور اس کی سلامتی پر خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ 2-4 لمحے کے بعد وہ باہر گئی اور ابراہیم کو ایسے لگا کہ گویا وہ بازار جا کر مہمانداری کی تیاری کرنا چاہتی ہے۔ ابراہیم کا گمان اس کی طرف سے اچھا تھا، مگر تھوڑی ہی دیر میں ابراہیم موصلی، اس کے غلاموں اور لشکر نے ابراہیم بن مہدی کو آ لیا۔ اب اس نے غور سے دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ وہی کنیز ہے اور مکان کی مالکہ بھی ساتھ ہے۔ وہ ان کے آگے آگے چل رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے ابراہیم بن مہدی کو ان کے سپرد کر دیا اور اس نے موت کو اپنے سامنے کھڑا پایا۔ لوگ ابراہیم کو پکڑ کر اسی زنانہ لباس میں مامون کے پاس لے گئے۔ مامون نے ایک عام دربار منعقد کیا اور ابراہیم بن مہدی کو بلایا۔ جب وہ داخل ہوا تو اس نے مامون کو خلیفہ کہہ کر سلام کیا۔ اس نے جواب دیا کہ نہ خدا تجھے سلامت رکھے اور نہ تیرے اوپر رحم کرے۔ ابراہیم نے کہا کہ اے امیر المومنین، جیسی تیری مرضی ہو، بدلہ لینے والا خواہ بدلہ لے خواہ معاف کر دے، لیکن معاف کرنا پارسائی سے قریب تر ہے۔ جس طرح خدا نے میرا گناہ اوروں کے گناہ سے بڑا بنایا ہے، اس خدا نے تیرے عفو کو بھی اوروں سے زیادہ بلند رتبہ دیا ہے۔ اگر تو سزا دے تو تیرا حق ہے، اور اگر معاف کر دے تو یہ تیرا فضل ہے۔ اس پر خلیفہ مامون نے اپنا سر اٹھایا اور پھر نیچا کر لیا۔ اس کے چہرے سے معافی کی جھلک نظر آئی۔ اس نے اپنے بیٹے عباس اور اپنے بھائی ابو اسحاق اور باقی حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہارا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ سب نے ابراہیم بن مہدی کے قتل کا مشورہ دیا۔ اختلاف محض اس بات میں تھا کہ کس طرح قتل کیا جائے۔ اب مامون نے احمد بن خالد سے کہا کہ اے احمد، تیری کیا رائے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ تو نے اسے قتل کر دیا تو تیری طرح اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے ایسے شخص کو قتل کر دیا ہوگا، اور اگر تو نے اسے معاف کر دیا تو اس جیسے شخص کو معاف کر دینے میں تیری طرح اور کوئی نہ ملے گا۔ امیر المومنین خلیفہ مامون نے احمد بن خالد کی باتیں سن کر سر جھکا لیا۔ جب مامون نے احمد بن خالد کی باتیں سن کر اپنا سر جھکا لیا تو ابراہیم بن مہدی نے نقاب اپنے سر سے اٹھا دی اور بڑے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر کہنے لگا کہ خدا کی قسم، امیر المومنین نے مجھے معاف کر دیا۔ مامون بولا، اے چچا، ڈر کی کوئی بات نہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ اے امیر المومنین،
میرا گناہ معافی سے بڑا ہے اور تیرا عفو ہر شکر سے بالا تر۔ مامون نے کہا کہ اے چچا، میں نے تجھے معاف کر دیا اور تیرا مال اور جاگیریں تجھے واپس دے دیں، اب کچھ پرواہ نہ کر۔ ابراہیم نے اسے بڑی بڑی دعائیں دی اور مامون اس کے ساتھ بڑی عزت و احترام سے پیش آیا اور اس سے کہا کہ اے چچا، ابو اسحاق اور عباس نے تیرے قتل کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ ابراہیم نے کہا کہ اے امیر المومنین، انہوں نے تجھے رائے دی تھی، لیکن تو نے وہ کیا جو تیری شان کے شایع ہے اور میرے خوف کو امید سے بدل دیا۔ مامون نے کہا کہ اے چچا، تو نے اپنے باہیا عذر سے میرے غصے کو ٹھنڈا کر دیا اور میں نے بھی تجھے بغیر اس کے کہ سفارش کرنے والوں کا احسان اٹھائے معاف کر دیا۔ اس کے بعد مامون بڑی دیر تک سجدے میں پڑا رہا، پھر سر اٹھا کر کہا کہ اے چچا، کیا تجھے معلوم ہے کہ میں نے سجدہ کیوں کیا؟ ابراہیم نے جواب دیا کہ شاید تو نے اس وجہ سے سجدہ کیا کہ خدا نے تجھے تیرے دشمن پر فتح دی۔ مامون نے کہا کہ میں نے اس بات پر خدا کا شکر ادا کیا اور سجدہ کیا کہ اس نے میرے دل میں یہ ڈالا کہ میں تجھے معاف کر دوں اور تیری طرف سے دل کو صاف کر لوں۔ اب تو اپنا قصہ مجھ سے بیان کر۔ اب ابراہیم بن مہدی نے تشریح کے ساتھ وہ ساری باتیں کہیں جو حجام اور لشکری اور اس کی بیوی اور اس کی کنیز کے ساتھ اسے پیش آئی تھیں، جس نے اس کا راز فاش کیا تھا۔ اس پر امیر المومنین مامون نے پہلے کنیز کو طلب کیا جو انعام کے انتظار میں گھر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ مامون کے سامنے حاضر ہوئی تو اس نے سوال کیا کہ تو نے اپنے آقا کے ساتھ یہ حرکت کیوں کی؟ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔